میں سمجھ دو کری گل نہ کرو جی پانچ نا جی ایسے خود قبول لگے انہوں نے اڈے جڑے سارے مسلمان ہت والے مسلمان بھی تے کوئی راتوں رات مسجد بنا وہ یا اوپر سو دیکھ سیا اوپر سو مکمل طور پہ یہاں جنگ کا ماحول بن چکا جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا چشمے پہ بھی ہندوؤں نے اخلاق ہے اسلام کا ایک جزء مسلم، بات اگر بڑھ جائے تو بدر و احد بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا۔ آج ناظرین ہم آپ کو جو دکھانے جا رہے ہیں وہ ایک ہے بہت بڑا چشمہ جس پہ ایک بہت بڑا مارکا ہوا تھا، اور دوسرے نمبر پہ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک رات میں جس دن مارکا لڑا جانا تھا اس رات مسلمانوں نے مسجد کو تیار کیا تھا، وہ آپ کو مسجد بھی دکھائیں گے۔ یہ علاقہ ٹمن ہے، اس کو ٹمن کہا جاتا ہے، اور اگر آپ سی پیکس کی طرف سے اگر آپ پنڈی اسلام آباد سے آتے ہیں تو تراب پہ آپ اتر جائیں گے، اور تراب سے یہ تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر دور جو ہے وہ ٹمن ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر میاں والی میں آپ آتے ہیں تراب سی پیکس سے اتریں گے اور مشرق سائڈ پہ تقریباً اس کا اتنا سفر بنتا ہے۔ اور آپ اگر پنڈی اسلام آباد سے آپ سفر کر کے آتے ہیں براستہ بلکسر، تو براستہ بلکسر جب آپ پہنچتے ہیں تلا گنگ 140 کلومیٹر، اور اس سے آگے تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر ٹمن آتا ہے۔ اور ٹمن میں جب آپ شہر کے اندر پہنچتے ہیں اور جہاں تھانہ ٹمن ہے اس سے تھوڑا آگے آگے تو یہ شمال سائڈ پہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد ایک چشمہ مقام آتا ہے، اور اس چشمہ کے مقام پہ ایک بہت بڑا مارکا کا ذکر ملتا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں ایک چشمہ کے مقام پہ مسلمان جو ہے وہ پانی بھرا کرتے تھے۔ آخر اس حد تک نوبت پہنچ گئی کہ یہاں توپیں فٹ ہو گئی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے۔ تو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مدد کے لیے افغانستان کابل سے یہاں مسلمان پہنچ چکے تھے، اور اسی طریقے سے جب ہندوؤں کو خبر ہوئی امرتسر سے وہاں ہندوؤں کی سکھوں کی مدد کے لیے یہاں ان کی بھی جو ہے وہ افراد پہنچ چکے تھے، توپیں فٹ ہو چکی تھی، معاملہ خون ریزی کا بن چکا تھا۔ یہاں پہ پانی پہ جو جنگ ہونے لگی تھی، بڑا تاریخی ایک مارکا تھا اس پہ۔ تو اس دوران جس کا ذکر ملتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی کابل تک جو ہے وہ شاگرد تھے، کابل تک پڑھنے آتے تھے، ان کا بڑا درس مشہور تھا، ان کا ادارہ جو تھا وہ بڑا مشہور ادارہ تھا ان کا، اور بڑا پرانا ادارہ چلا رہا ہے۔ اور اس ادارے کے اندر مولانا سرفراز صفدر جیسے لوگ اور امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں آیا کرتے تھے، جو اس وقت مولانا گلشیر شہید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے میں ہوتے تھے، ان سے مشورہ بھی چلتا تھا۔ آج بھی وہ ادارہ قائم ہے جس کو بعد کے اندر آ کر جو ہے فارغ التحصیل دیوبند سے ہونے والے مولانا خلیل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنبھالا، اور آج بھی وہ ادارہ جو ہے ان کے جانشین ان کے بھتیجے ہیں مولانا عبد الجلیل صاحب، ان کی سرپرستی میں وہ ادارہ چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ کابل کے اندر ان کے طلباء تھے، پڑھتے تھے، جب ان کو پتہ چلا ساتھ ہمارے دوست تھے، کلاس فیلو تھے مولانا گلشیر شہید جو ہے وہ اس مارکے کے اندر آ گئے ہیں، تو وہ بھی یہاں پہنچ چکے تھے۔ تو ناظرین آپ کو وہ چشمہ دکھاتے ہیں، تو یہاں کے جو مقامی افراد ہیں ان سے ہم مکمل ہسٹری معلوم کریں گے، آج وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ اس وقت جو ہے وہ چشمہ کا جو مقام ہے جو اس کو بتایا جاتا تھا اس چشمہ پہ انہی کا قبضہ ہے، جو ایک ہی رات میں مسجد بنی تھی مسلمانوں نے بنائی تھی، وہاں جا کر ہم نماز بھی ادا کریں گے، اس مسجد کو بھی دیکھیں گے۔ تو ناظرین اس سے پہلے جانے سے پہلے آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دیوار چشمے اچھا چشمے اگر نا چلو ہل پوڑے تک ہے نا جی، ٹھیک ہے، ہل پوڑے انہیں دھرمشالہ نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بزرگ عبد الخالق صاحب، یہاں جو مقامی یہ چشمہ ہے
اس وقت انہی کی سرپرستی میں ہے اور انہی کے کنٹرول میں ہے، یہ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ بزرگوں، یہ جو چشمہ ہے اس کے بارے میں ایک بڑا کہتے ہیں کہ ایک تاریخی مارکا یہاں ہوا تھا، توپیں لگ چکی تھی اور مسلمان آپس میں، مسلمان اور ہندو دست و گریبان ہونے لگے تھے۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے افغانستان سے پہنچ چکے تھے وہ لوگ جو امام غزالی کے شاگرد تھے، وہ بھی آ گئے تھے، اور جب ہندوؤں کو پتہ چلا تو وہ بھی امرتسر سے، انڈیا سے ہندو اور سکھ وہ بھی یہاں پہنچ چکے تھے۔ اس کی کیا کہانی ہے، یہ کیا وجہ ہے، کیوں اس پہ مسلمانوں اور ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، وہ ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کریں۔ یہ جڑی ہے نا جی، پانی جو آپ سے 6 فٹ پانی ہندو نے سڈا، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے اڈا، ٹھیک اسے کش میں کشش ہونے بعد کم سے کم تیرے تھی۔ ٹھیک نہیں، جس وقت ان سامنے آ گیا تو تقریباً کتنے کچھ لوگ آمنے سامنے آ ہمیں سمجھ دو کری گل نہ کرو جی، 5 ڈھیری آنا جی، ایسے خود قبول لگے ہوئے ہیں، ٹھیک اڈے جڑے سارے مسلمان ہتھوں والے، ٹھیک ہاں ہتھوں والے جیسے ہتھوں آئے نا جی، تو انہیں تو مسلمان آ کے باپ پہ بڑھتا ہے، ٹھیک، وہ مجھے پکڑ شہر قابو کر کے دی اچھا پہلی حال کوئی ہندوانی بھی نشانی ہے، یہ کوئی دھرمسال ہے، یہ کوئی چیز ہے؟ دھمسالے اچھا، ہاں جی، تو مسلمان بھی تھے کوئی راتوں رات مسجد بنا؟ وہ یہاں اوپر سو دیکھ سکتے ہیں، اچھا اچھا، ہاں اوپر سو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہاں جی رات بڑھائی تھی ٹھیک وہ بھی سو جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ چشمہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس پانی کی وجہ سے جھڑپ ہوئی تھی، تو اس وقت بزرگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ ہندو اپنی عبادت کیا کرتے تھے، اور ہندوؤں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جگہ ہماری ہے کیونکہ یہاں پہ ہماری عبادت گاہ ہے، تو مسلمانوں نے ایک ہی رات میں مسجد کو تیار کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اور مسجد بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ بزرگوں نے بڑی اچھے انداز سے ڈیٹیل دی ہے، سمجھایا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے پنجابی کے اندر بات کی اور ہمارے کئی ناظرین ہوتے ہیں ان کو پنجابی سمجھ نہیں آتی، تو ان کے یہ بیٹے ہیں ہمارے ساتھ، بزرگوں کے بیٹے یہاں موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے پیچھے اپنا ڈیرا بھی رکھا ہوا ہے اور یہ جو چشمہ مقام ہے یہ اس وقت ان کے کنٹرول کے اندر ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ محترم کیا حال ہے، خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ ذرا یہ جو ڈیٹیل ہے چشمہ کی، یہ جو مقام ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں، تاریخ کے اندر اس کی بڑی ایک تاریخ ملتی ہے، جی بالکل، بڑی توپیں لگی تھی، اس کی ذرا جی بالکل بالکل، یہ بات کچھ اس طرح ہے جی، یہ جو چشمہ ہے یہ مکمل طور پہ پانی سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ایک وقت یہ تھا کہ یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے سامنے آپ کو، اس جگہ ہندو رہتی ہے، اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ وہ تھی کہ آپ کو یعنی یہ بات تو معلوم ہے کہ ہندو جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اپنا پانی کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی نہر ہوتی ہے، کوئی چشمہ ہوتا ہے، کوئی تالاب ہوتا ہے، یہ سسٹم وہ بناتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ یہ بالکل صاف پانی ہوتا تھا، جی جی، یہاں وہ پانی پینے کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ جنگلے وہ سریے نظر آ رہے ہیں، ادھر عورتیں نہایا کرتی تھیں، یہ ہندوؤں کی عورتیں بھی اور مسلمانوں کی بھی، یہ دونوں اکٹھے یعنی اپنی گزارا کر رہے تھے، مسلمان اور ہندو دونوں اکٹھے گزارا کر رہے تھے۔ وہ سامنے اس سے پری جگہ ہے، یہ جگہ وہ ہے کہ یہاں عورتیں کپڑے دھوتی تھیں۔ آہستہ آہستہ نظام چلتا رہا، ہندو ان کی حکومت بھی تھی، ان کا زور بھی تھا، ان آپس میں ان کا یعنی اتفاق اتحاد بھی تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ وہاں وہ جو یعنی یہ کھجور کے درخت نظر آنے کے سامنے مسجد ہے نا، کہ وہاں اپنا مندر بناتے ہیں،
مسجد کی جگہ پر مندر یہ مسجد بنی نہیں بنی نہیں تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا کہ اپنا مندر بناتے ہیں، عبادت وہ یہاں کیا کرتے تھے، لیکن اس باوجود اس کے کہ ہم اپنا پکا بندوبست کرتے ہیں، اپنا پکا قبضہ جماتے ہیں، وہاں اپنا مندر بناتے ہیں، ان کے پاس اپنی عبادت کی جگہ موجود تھی، اس کے باوجود وہ مندر بنا جی جی۔ پھر یہاں کا جو نظام تھا، جو حاکم تھا، جو وڈیرا سردار تھا، اس نے کہا کہ ایسا کریں مسلمانوں کو نا کہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو راتوں رات مسجد تعمیر کریں۔ رات کو مسجد تعمیر ہو گئی، صبح مسجد میں گرانے نہیں دوں گا۔ ہندوؤں کی حکومت یعنی بے شک ہوتی رہے، یار زور لگائیں، لیکن سرداری ماحول تھا، وہ بھی سردار تھا، اس سے بھی اپنے آپ پر غرور بھی تھا، فخر بھی تھا، مسلمان تھا سردار لال خان جی، محمد خان بہادر نام تھا اس کا۔ اس نے پھر یہاں مسلمانوں کا تم اپنی مسجد بناؤ، وہاں مسجد راتوں رات بن گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ انہوں نے اپنے گرانے کی کوشش کی، ہندوؤں نے اپنی دوست یار بلا لیے بیرون ممالک سے بھی، انڈیا سے بھی، اور مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے دوست بلوا لیے۔ یہاں ایک جنگ کا ماحول بن چکا تھا، اس لیے کہ وہاں مسجد ہم لوگ مندر بنانا چاہتے تھے، لیکن مسلمان آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ایک ہو اور 300 کفار کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ مسلمان تھوڑے تھے لیکن انہوں نے بھی اپنے دوست یار بلا لیے بیرون ممالک سے، ان کے بھی انڈیا سے مسلمان بھی آئے اور ہندو بھی آئے۔ کمل طور پہ یہاں جنگ کا ماحول بن چکا تھا، وہ یعنی اس جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، چشمے پہ بھی ہندوؤں نے۔ اچھا، مسلمانوں کا پانی وغیرہ انہوں نے روک دیا، بند کر دیا تھا۔ ہمارا اپنا ذاتی پانی، ہماری جگہ یہ کھجور سے آگے ہمارا اپنی ذاتی جگہ تقریباً 100-150 کنال جگہ ہے، وہ جگہ پانی سے سراب ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے وہ پانی بند کر دیا۔ ہمارا بھی آج بھی ہمارے پاس وہ کاغذات موجود ہیں، ہمیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی تھی کہ آپ پانی لگا سکتے ہیں، ہمیں یعنی وہ پانی اس طریقے سے ملا تھا۔ اور وہ ایسے نظام یہ تھا کہ اس جگہ پہ ہمارا ایک یہ جو چشمہ کا مقام ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کے ابا و اجداد، دادا پردادا، ان کی اپنی ذاتی زمین، بالکل ذاتی زمین تھی۔ یہ جگہ وہ ہے کہ یہ مکمل طور پر بھری ہوا کرتی تھی پانی سے نا جی۔ یہاں وہ پھر انہوں نے قبضہ کر لیا کہ ہم پانی نہیں لگانے دیں گے، عورتوں کو کپڑے بھی نہیں دھونے دیں گے، مسلمانوں کی عورتوں کے کپڑے، مسلمان مردوں کو نہانے بھی نہیں دیں گے۔ ادھر جو یہ علاقہ ہے اس وقت یعنی اس کے علاوہ کوئی اور جگہ پانی اور جگہ نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی، یہ صرف ایک جگہ تھی۔ دونوں ہندو مسلمان اسی شہر میں پانی نہیں تھا، واٹر سپلائی تو بہت بعد میں آئی ہے۔ یہ جان یہ ماحول نظام بن چکا تھا نا، مولانا گل شیر صاحب اس پہاڑی کے پاس آ کر انہوں نے خطاب کیا تھا، آپ نورنی کے اوپر چڑھ کے آئے تھے، مسلمانوں کو انہوں نے یعنی جوش دلایا تھا نا، مسلمانوں کو جوش دلایا، مسلمانوں سے انہوں نے بات چیت کی، اپنا خطاب کیا اس پہاڑی کے سامنے، ادھر نے خطاب کیے ہیں۔ وہ جو ہے نا جی، اس میں گل شیر اکٹھے کی تھی بندے آپ کو سردار، اچھا ماحول کو پوری تسلی کی تھی، انہیں دل بچا جنا لڑا اچھا مولانا گلشیر چاہیے دل ہے بھی لڑائی نہ ہو، لڑائی زور کہنا زیادہ ہے، شور زیادہ انہیں ہے ہندو وجہ سے انہیں مسلمان آئے نا، جو کل لوگ سارے علاقے جو سارے اکٹھے تھے بس وہ گھبر گئے، اس وچ والے دھرمشالہ اچھا دھرمشالہ بڑھ گئے، لال سبو لایا نے پولیس جڑی اس باہر ناظرین ہم بڑی مشکل جگہ پہ جا کے بڑے طویل سفر کر کے ہم آپ کے سامنے یہ ہسٹریاں لاتے ہیں، سبا سالاروں کی ہسٹریاں لاتے ہیں، تو آپ سے صرف اتنی اپیل ہے کہ ہمارا یہ پیغام دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں